السلام علیکم فرسٹ ایئر آج ہم کچھ دیکھیں گے اپنے فارمولوں کو تاکہ آپ کے پیپروں کی تیاری بہت اچھی ہو جائے۔ تو فارمولوں کی اگر بات کریں تو پہلے ہمارے پاس دو درجی مساوات کا فارمولہ ہے۔ ایکس از اکول ٹو مائنس بی پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکیئر مائنس 4ac ڈیوائڈیڈ ہول ڈویژن ہے ڈیوائڈیڈ بائی 2a۔ یہ آپ نے دو درجی مساوات کا فارمولہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد صارف کے توازن کی آپ کو مساوات پتہ ہونا چاہیے۔ صارف کے توازن کی مساوات یعنی آمدنی اور اخراجات کے برابر ہونے کو کہا جاتا ہے صارف کا توازن۔ وائی ہمارے پاس آمدنی ہے P1 Q1 یعنی پہلی چیز پر ہونے والا خرچہ پلس P2 Q2 یعنی دوسری چیز کی قیمت کو اگر دوسری چیز کی مقدار سے ملٹیپلائی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیز پر کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اس طرح اگر تمام چیزوں کی قیمتوں کو یعنی کہ لاسٹ تک جتنی چیزیں ہیں ان سب کی قیمت کو اور مقدار کو آپس میں ملٹیپلائی کیا جائے تو اس کو ہم صارف کا توازن کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب تمام چیزوں کے اخراجات کو اگر پلس کر دیا جائے تو وہ آمدنی کے برابر ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو صارف کے توازن کا نام دیا جاتا ہے۔ طلب کی مساوات دیکھیں تو طلب کی مساوات آپ کے پاس جو تفاعلی مساوات ہوتی ہے وہ QD ایکول ٹو AP پلس C والی ہوتی ہے، لیکن طلب کی مساوات کی معیاری صورت کو اگر ہم دیکھیں تو QD ایکول ٹو C مائنس AP، یعنی آپ نے اسے ارینج کر دینا ہے۔ طلب اور قیمت کے درمیان منفی رشتہ ہے، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے QD یعنی کہ آپ کے پاس پازیٹیو ہے مائنس AP، P آپ کے ساتھ مائنس کا ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ قیمت کے بڑھنے پر طلب کم ہوتی ہے اور قیمت کے کم ہونے پر طلب بڑھ جاتی ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس موجود ہے صارف کے توازن کا فارمولہ۔ صارف توازن میں کب ہوتا ہے؟ جب تمام چیزوں کے مختلف مفادوں کو اگر ان کی قیمت پر ڈیوائڈ کیا جائے تو ان کے تمام کے آنسر سیم ہو جائیں، برابر ہو جائیں۔ یعنی جیسے آپ کے پاس MUA یعنی پہلی چیز کا مختلف مفادہ ڈیوائڈیڈ بائی PA پہلی چیز کی قیمت پر ڈیوائڈ کیا جائے تو جو آنسر آئے گا اگر وہ ایکول ہو مختلف مفادہ دوسری چیز کا ڈیوائڈیڈ بائی دوسری چیز کی قیمت دوسری چیز کے افادے اور اس کی قیمت پر اگر ڈیوائڈ کر دی جائے، یہ آنسر اگر سیم آتے جائیں تمام چیزوں کے مختلف مفادوں کو اگر ان کی قیمت پر ڈیوائڈ کرنے سے آنسر سیم آ جائے تو اسے ہم صارف کے توازن کا نام دیتے ہیں۔ پھر طلب کی مساوات اخذ کیسے کی جاتی ہے یہ فارمولہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ Q مائنس Q1 ایکول ٹو Q2 مائنس Q1 ڈیوائڈیڈ بائی P2 مائنس P1 انٹو P مائنس P1۔ Q آپ کے پاس سمپل مساوات میں پہلی مقدار کوئی بھی ہو سکتی ہے Q1 یعنی کہ پہلی مقدار جو تبدیل ہو چکی ہے اسے ہم Q1 کہیں گے، دوسری تبدیل شدہ مقدار کو Q2 کہیں گے۔ P آپ کے پاس سمپل جو ہے یہ آپ کے پاس سمپل قیمت ہے، P1 یعنی کہ تبدیل شدہ قیمت اور P2 یعنی کہ P1 کے بعد بھی تبدیل ہو جانے والی قیمت آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ Q1 Q2 P1 P2 کی جگہ آپ ایکویشن میں اگر ویلیو پٹ کریں اور اس کے بعد آپ کی مساوات کیا ہے، آپ کی جب لاسٹ پہ مساوات تیار ہوگی وہ QD ایکول ٹو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی نومیرک آ جائے گا، یعنی فرض کر لیں یہاں پہ آپ کے پاس 5 آ جاتا ہے اور مائنس AP یعنی یہاں پہ A کی جگہ بھی آپ کا کوئی نہ کوئی نمبر آ جاتا ہے تو یہ آپ کی مساوات جو بن جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں طلب کی مساوات۔ یعنی کہ آپ اس میں ٹیبل کی مدد سے خود سے ویلیو پٹ کرتے ہیں اور آپ کی ایکویشن کچھ اس ٹائپ کی نکلتی ہے تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی مدد سے بھی آپ مساوات کو اخذ کر سکتے ہیں۔ اب طلب کی لچک کی بات کی جائے تو طلب کی لچک کو معلوم کرنے کا پہلا فارمولہ آپ کو ED ایکول ٹو ڈیلٹا Q یعنی تبدیل شدہ مقدار ڈیوائڈیڈ بائی Q یعنی پہلی مقدار اگر اس ہول کو ڈیوائڈ کیا جائے ڈیلٹا P یعنی تبدیل شدہ قیمت ڈیوائڈیڈ بائی P اصل قیمت پر تو آپ کا جو آپ کو ویلیو ملے گی وہ آپ کی طلب کی لچک ہوگی۔ کوسی لچک کی بات کی جائے، کوس یعنی دو پوائنٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈیلٹا کی بجائے Q0 Q1 P0 اور P1 کو استعمال کرنا ہے۔ اس کا فارمولہ آپ دیکھ لیں E ایکول ٹو Q0 مائنس Q1 ڈیوائڈیڈ بائی Q0 پلس Q1 ہول پہ ڈویژن ہے آپ کے پاس P0 P1 پلس P0 پلس P1، یہ آپ کے پاس کوسی لچک کا فارمولہ ہے۔ اب نقطی لچک کو اگر ہم دیکھیں تو نقطی لچک یعنی معمولی تبدیلی، یہ آپ کے پاس طلب کی لچک جیسا ہی فارمولہ ہوتا ہے لیکن آپ نے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے ملٹیپلائی بائی 100 کر دیا جائے تو یہی آپ کا فارمولہ نقطی لچک کا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آمدنی لچک تو آپ نے یہاں پہ EY لکھنا ہے، آمدنی میں تبدیلی سے طلب میں آنے والی تبدیلی، تو اس کے لیے ہم EY ایکول ٹو ڈیلٹا Q اوور Q یعنی کہ مقدار میں تبدیلی جو آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی ہے ڈیلٹا Y اوور Y یعنی آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے مقدار میں تبدیلی کو آمدنی لچک کہا جاتا ہے، اسی لیے فارمولے میں بھی آپ نے Y کو استعمال کیا اور Q کو۔ قیمت لچک آپ کا سمپل یہی والا فارمولہ آئے گا، قیمت یعنی ہمیں پتہ ہے قیمت میں تبدیلی سے
طلب میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی لچک کا فارمولہ ہو یا قیمت لچک کا سیم ہی ہوتا ہے، لیکن طلب کی لچک ہوگی تو ای ڈی ہوگی، لیکن قیمت لچک کے فارمولے میں آپ کو ای پی لکھنا پڑے گا۔ متقاطع لچک یعنی ایک چیز کی قیمت میں تبدیلی جبکہ دوسری چیز کی مقدار میں تبدیلی، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایکویشن بنے گی فارمولے میں ای سی ایکول ٹو ڈیلٹا کیو اے، یعنی پہلی چیز کی مقدار جو تبدیل ہو چکی ہے ڈیوائیڈیڈ بائی کیو اے، پہلی چیز کی مقدار ہول پہ ڈویژن، ڈیلٹا پی بی یعنی دوسری چیز کی تبدیل شدہ قیمت ڈیوائیڈیڈ بائی پی بی دوسری چیز کی اصل قیمت، یعنی کہ دوسری چیز کی قیمت میں تبدیلی سے پہلی چیز کی مقدار میں آنے والی تبدیلی کو جب آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اسے ہم متقاطع لچک کا نام دیتے ہیں۔ اس کے فارمولے میں آپ نے ای سی کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے، اور اب آپ نے یہ فارمولے اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں، یہ پیپروں کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر، آج ہم کچھ ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے۔ تو ڈیفینیشن میں ہم سٹارٹ لیتے ہیں معاشیات کے بارے میں۔ ایڈم اسمتھ نے کیا تعریف کی تھی؟ معاشیات ایسا علم ہے جس میں صرف دولت، پیدائش دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت پر بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے۔ رابنس کی بات کی جائے تو اس نے کہا تھا معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں کامیاب ذرائع سے لامحدود خواہشات کے حصول کا ذکر کیا جاتا ہے، یا حصول کا علم جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس معاشیات ہے، یعنی ایسا علم جس میں کامیاب ذرائع سے لامحدود خواہشات کے حصول کے بارے میں جانا جائے، یہ ہمارے پاس رابنس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد جزوی معاشیات، یعنی معاشیات کی وہ شاخ جس میں کسی بھی شعبے کے تمام حصوں کا الگ الگ اس میں جائزہ لیا جائے، یعنی کہ کوئی بھی شعبہ جیسے کہ آپ کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی، اس کا اکٹھا نہیں، الگ الگ تمام پارٹس کا جائزہ لیا جائے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں جزوی معاشیات۔ اس کے بعد اگر ہم کلی معاشیات کی بات کریں، کلی معاشیات کی وہ شاخ ہوتی ہے جس میں کسی بھی شعبے کا مکمل طور پر ایک ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں مکمل طور پر اکٹھا جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا تعلق ہوگا کلی معاشیات سے۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں معاشی قوانین جو بنتے ہیں وہ دو طریقوں سے بنتے ہیں، ایک استخراجی طریقہ اور ایک استقراری طریقہ۔ استخراجی طریقہ یعنی ایسا طریقہ کار جس میں عام سے خاص کی طرف سفر کیا جاتا ہے، یعنی پہلے عام بات بتائی جاتی ہے، اس کے بعد حقیقت یعنی کہ خاص بات کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ استخراجی طریقہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس مثال موجود ہے، قیمت میں کمی سے، عام سی بات ہے، قیمت میں کمی سے طلب میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے جو قانون بنا کے قیمت میں کمی سے طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمت میں اضافے سے طلب میں کمی آتی ہے، اس طرح ہم نے قانون طلب کو جب ڈسکرائب کیا تو اس کا مطلب ہے یہ کون سا طریقہ ہے؟ استخراجی طریقہ معاشیات ہے، جس میں پہلے بتایا گیا قیمت کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اگر ہم طریقہ دیکھیں تو ہمارے پاس استقراری طریقہ معاشیات ہے، یعنی ایسا طریقہ کار جس میں خاص کے بعد عام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس مثال ہے، آمدنی میں اضافہ ہو گیا خاص بات کی، اس پر طلب میں اضافہ ہوا، تو اس کو ہم کہتے ہیں استقراری طریقہ معاشیات۔ ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا کہ اس نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا، اور اس نے کہا تھا کہ معاشیات میں ہم صرف دولت، پیدائش دولت، تبادلہ دولت، تقسیم دولت پر بحث کرتے ہیں۔ رابنس نے کہا تھا کہ معاشیات کامیاب ذرائع سے لامحدود خواہشات کے حصول کا علم ہے، ٹھیک ہے، رابنس کا یہ کہنا تھا۔ جزوی معاشیات میں ہم معیشت کے کسی بھی شعبے کے بارے میں جب ذکر کریں گے تو اس کے تمام حصوں کا، یعنی اس شعبے کے آگے سے جتنے پارٹس ہوں گے ان سب کا الگ الگ جائزہ لیں گے، تو یہ ہمارے پاس جزوی معاشیات کا ٹاپک بنے گا۔ جیسے آپ ایک صارف کی قیمت کی بات کریں، ٹھیک ہے، جیسے آپ ایک فارم کی بات کریں گے تو وہ آپ کے پاس جزوی معاشیات ہے۔ کلی معاشیات یعنی معیشت کے کسی بھی شعبے کا یا کسی بھی چیز کا آپ مکمل طور پر اکٹھا جب جائزہ لیں گے تو وہ آپ کے پاس کلی معاشیات ہوگی، یعنی وہ شاخ جس میں کسی بھی شعبے کا مکمل طور پر ایک ساتھ جائزہ لیا جائے وہ کلی معاشیات ہوگی۔ پھر معاشی قوانین اخذ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے استخراجی طریقہ اور ایک ہوتا ہے استقراری طریقہ۔ استخراجی طریقہ یعنی ایسا طریقہ کار جس میں ہم عام سے خاص کی طرف سفر کرتے ہیں، یعنی پہلے عام بات بتائیں گے، جیسے یہاں پہ عام سی بات ہے، مثال میں قیمت میں کمی، عام سی بات ہے قیمت کم ہو گئی، پھر خاص بات یعنی اصل بات کیا ہے؟ طلب میں اضافہ کیوں ہوا؟ قیمت میں کمی کی وجہ سے۔ تو پہلے آپ نے عام بات کرنی ہے، پھر آپ نے خاص کا ذکر کرنا ہے، تو یہ طریقہ ہے معاشیات جو ہوگا، جو قوانین اس طریقے سے بنیں گے وہ استخراجی طریقہ معاشیات کہلائے گا۔ استقراری ایسا طریقہ کار جس میں خاص کے بعد عام کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلا آمدنی میں اضافہ، خاص بات ہے کہ آمدنی میں اضافہ ہوا ہے،
جس پر طلب میں کمی ہوگی، طلب میں اضافہ ہوگا تو بات خاص آپ نے پہلے کرنی ہے، عام بات میں کرنی ہے. تو اس طرح سے جو قوانین بنیں گے وہ معاشی طریقے میں استقراری طریقے معاشیات کہلاتے ہیں. اب ہم کچھ مزید ڈیفینیشنس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کے پیپر کی تیاری بہت اچھی ہو. دیکھیے، افادہ کسی شے کی وہ خوبی جس سے انسان کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے افادہ کہلاتی ہے. یعنی وہ خوبی جس کی وجہ سے انسان کی کوئی ضرورت پوری ہو افادہ کہلاتی ہے. ابتدائی افادہ کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ ابتدائی افادہ کہلاتا ہے. مختتم افادہ کسی شے کی ہر اگلی اکائی، یعنی ہر اگلی اکائی سے جو حاصل ہوگا نیکسٹ والی سے، وہ ہمارا مختتم افادہ ہوگا. کسی شے کی ہر اگلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے. کل افادہ یعنی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والا افادہ کل افادہ کہلاتا ہے. اس کے بعد متغیرات کی آپ نے ڈیفینیشنز کرنی ہے. متغیرات یعنی ایسی مقداریں جو تبدیل ہوں متغیر یا متغیرات کہلاتی ہیں. یعنی کہ ایسی مقداریں جو مسلسل تبدیل ہوتی رہیں یا تبدیل ہو سکیں انہیں ہم متغیرات کہتے ہیں. معاشیات میں اگر متغیرات کی بات کریں تو ہمارے پاس بہت سے معاشیات کے متغیرات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک مثال دینی ہے. آمدنی کا تعلق معاشیات سے ہی ہوتا ہے. آمدنی کو ہم وائی سے پریزینٹ کرتے ہیں اور یہ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے یہ بھی ساکن ہوتی ہے. تو متغیرات یعنی جو مقداریں تبدیل ہو سکیں یا ہوتی ہیں وہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ متغیرات کہلاتی ہیں. متغیرات میں آگے ہم اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں. ہمارے پاس مسلسل متغیر ہے، ٹھیک ہے، ایسا متغیر جو اپنے سلسلہ حدود کی ہر قدر کو اپنائے، یعنی کہ اپنے سلسلہ حدود کی کسی ویلیو کو چھوڑ کے نہ گزرے. ہمارے پاس مسلسل متغیر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا خط کیا ہوتا ہے؟ اس کا خط ایک اسٹریٹ لائن یعنی کہ خط مستقیم کی صورت میں ہوتا ہے. اس کی مثال کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس وقت اور رفتار، وقت کا ہر پل جو ہے وہ گزرتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے موو کرتا ہے. رفتار بھی آپ نے گاڑی میں چل آ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ رفتار یکدم آپ جمپ نہیں کریں گے، وہ تمام تر نمبروں کو چھو کے اس کے بعد اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب کو وہ چھو کے گزرتی ہے. تو ایسے متغیرات جو اپنے سلسلہ حدود کی ہر قدر کو، ہر ویلیو کو چھو کے گزرے ہمارے پاس مسلسل متغیر ہوتے ہیں. غیر مسلسل متغیر یعنی ایسا متغیر اسی کے اپوزٹ ہے جو اپنے سلسلہ حدود کی ہر قدر یا ہر قیمت کو نہ اپنائے. مثلا قیمت کبھی 20 ہے، 20 سے 25 بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 21 ہو. اس طرح 20 سے 10 بھی ہو سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے سلسلہ حدود کی کوئی ایک یا کچھ ویلیو کو اپنائے، کچھ کو نہ اپنائے، وہ ہمارے پاس غیر مسلسل متغیر ہوتا ہے. اس کے بعد آزاد متغیر یعنی ایسا متغیر جو آزادانہ طور پہ خود سے تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی وہ متغیر جو پہلے تبدیل ہوتا ہے اسے ہم آزاد متغیر کہتے ہیں. مثال ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس Q از اے فنکشن آف P یعنی مقدار قیمت کا افعال بنتی ہے تو قیمت خود تبدیل ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس آزاد متغیر ہے. تابع متغیر یعنی ایسا متغیر جو کسی متغیر کی وجہ سے تبدیل ہو. یعنی قیمت تبدیل ہوئی ہے نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مقدار تبدیل ہوئی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تابع متغیر. یعنی جو کسی اور کی وجہ سے تبدیل ہو وہ متغیر ہمارا تابع متغیر ہوتا ہے. اس کے بعد پیرامیٹرز جو آپ کے شارٹ کوسچن آتے ہیں، بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپروں میں پیرامیٹرز کا بھی کوسچن آتا ہے. یعنی ایسی مقداریں جو عملی زندگی میں تبدیل نہ ہوں لیکن مخصوص حالات میں ہم اسے عملی زندگی میں تبدیل ہوں پر مخصوص حالات میں ہم انہیں ساکن فرض کر دیتے ہیں. جیسے آمدنی ہم نے مثال دی، کیا آمدنی ایک لمبے ٹائم کے لیے آپ کی ساکن ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے وہی آمدنی نہیں رہتی. صرف بچت، اس طرح تمام متغیرات، ایسے تمام مقداریں جو عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن آئے دن ہر روز تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ہم انہیں فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ آمدنی ہے تو اس طرح کی صورتحال میں ایک صارف کیا کرے گا. تو ایسی تمام مقداروں کو ہم پیرامیٹرز کا نام دیتے ہیں. تو آپ نے ان کو بھی ساتھ یاد کرنا ہے. تفاعل کی بات کریں تو تفاعل دو متغیرات کے درمیان تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ تفاعل کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر Q از اے فنکشن آف Y، Q اور Y کے درمیان جو تعلق ہے اسے ہم تفاعل کا نام دیں گے. اس کے بعد معکوس تفاعل کی بات کریں تو ایسے دو متغیرات جو تعلق رکھتے ہوں مگر آنے والی ان میں تبدیلی ایک دوسرے کے الٹ ہو تو یہ معکوس تفاعل کہلائے گی. یعنی کہ آنے والی تبدیلی ایک بڑھے تو دوسرا کام ہو جائے تو اسے ہم معکوس تفاعل کہیں گے. یا قیمت تفاعل یعنی کہ آزاد متغیر کو، یعنی ایک متغیر کو قیمت دینے پر تابع متغیر کی قیمت بھی ایک ہی معلوم ہو، ٹھیک ہے، آزاد کو ایک قیمت دینے پر تابع متغیر کی ایک ہی قیمت معلوم ہو تو اسے یک قیمت تفاعل کہیں گے.
کثیر قیمت تفاعل یعنی جب آزاد متغیر کو تو ہم ایک قیمت دیں اور تابع متغیر ایک سے زیادہ قیمتیں اس کی معلوم ہو جائیں تو اس کو ہم کہیں گے کثیر القیمت تفاعل، یعنی کہ آزاد کی ایک قیمت پر تابع کی ایک سے زیادہ قیمتیں معلوم ہو جائیں تو اسے ہم کثیر القیمت تفاعل کہیں گے۔ تقلیلی تفاعل جب ایک میں اضافے سے دوسرے متغیر میں کمی واقع ہو جائے، یعنی ایک بڑھے تو دوسرا کم یا ایک کم ہو تو دوسرا بڑھ جائے تو اس تفاعل کو تقلیلی تفاعل کا نام دیتے ہیں۔ مثلا طلب اور قیمت کے درمیان تعلق، قیمت جب بھی بڑھتی ہے طلب کم ہو جاتی ہے، قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے۔ تکثیری تفاعل یعنی جب آزاد اور تابع متغیر میں ایک ہی سمت میں تبدیلی آئے تو اسے ہم کہیں گے تکثیری تفاعل۔ جیسے رسد اور قیمت میں اضافے سے رسد میں اضافہ اور قیمت میں کمی سے رسد میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ رسد کا تعلق منافع سے ہوتا ہے اور آجر جب بھی قیمت بڑھتی ہے تو اس کو زیادہ منافع حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مواد کی تو تعددی مواد یعنی ابتدائی تعددی مواد، جو مواد پہلی دفعہ آپ خود جا کے اکٹھا کرتے ہیں اسے ہم ابتدائی تعددی مواد کہتے ہیں۔ ثانوی تعددی مواد یعنی ایسا تعددی مواد جو کم از کم ایک بار شماراتی عمل سے گزر چکا ہو، یعنی کسی نے پہلے اکٹھا کیا آپ نے اسے صرف دوبارہ ترتیب دینا ہو تو یہ ثانوی تعددی مواد کہلاتا ہے۔ مواد کو ہم جدول بندی میں درج کرتے ہیں تو جدول بندی کی ڈیفینیشن بھی آپ یاد کر لیں۔ تعددی مواد کو کالموں اور قطاروں میں لکھنے کو جدول بندی کہتے ہیں، یعنی کہ جب بھی آپ مواد کو کالم اور قطار کی صورت میں لکھیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جدول بندی۔ تفاعل دو متغیرات کے درمیان تعلق کو تفاعل کہتے ہیں۔ معکوس تفاعل یعنی ایسا متغیر جو ایک دوسرے کے الٹ، دو متغیرات ایسے ہوں جو دونوں ایک دوسرے کے الٹ چلے اسے ہم معکوس تفاعل کہتے ہیں۔ یا قیمت یعنی آزاد کو ایک قیمت دینے پر تابع کی ایک قیمت معلوم ہو تو یہ یا قیمت تفاعل ہوگا۔ آزاد کو ایک قیمت دینے پر تابع کی ایک سے زیادہ قیمتیں معلوم ہو جائیں کثیر قیمت تفاعل ہوگا۔ تقلیلی تفاعل یعنی ایک میں اضافے سے دوسرے میں کمی یا ایک میں کمی سے دوسرے میں اضافہ ہو جائے تو اسے تقلیلی تفاعل یعنی کہ معکوس یا منفی تفاعل بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس طلب اور قیمت ہے۔ تکثیری تفاعل یعنی کہ جب دو متغیرات دونوں ایک ہی سمت میں تبدیل ہوں، یعنی کہ اگر ایک میں اضافہ ہو تو دوسرے میں بھی اضافہ ہو، جیسے قیمت میں اضافے سے رسد میں اضافہ، قیمت میں کمی سے رسد میں کمی، یعنی ایک ہی سمت میں حرکت کریں تو یہ تکثیری تفاعل کہلاتا ہے۔ تعددی مواد ابتدائی تعددی مواد جو شماریاتی عمل میں سے نہ گزرے، یعنی آپ خود جا کے اکٹھا کریں تو اس کو ہم ابتدائی تعددی مواد کہتے ہیں۔ ثانوی تعددی مواد یعنی ایسا تعددی مواد یعنی تعداد میں گنتی میں لکھا ہوا مواد جو کم از کم ایک دفعہ شماراتی عمل سے گزر چکا ہو، آپ اس کو صرف دوبارہ ترتیب دیں تو اس طرح کے مواد کو ثانوی تعددی مواد کہتے ہیں۔ مواد کو ہم درج جو کرتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ جدول بندی میں لکھتے ہیں تو جدول بندی کی ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے۔ تعددی مواد کو کالم اور قطاروں میں لکھنے کو جدول بندی کہتے ہیں، یعنی درج کرنا۔ جدول بندی میں ہم اپنے تمام مواد کو جو اعداد میں ہوتا ہے اسے درج کر دیتے ہیں، تو آپ نے یہ ڈیفینیشن بھی لازمی یاد کرنی ہے۔